اسموگ میٹیگیشن پلان جس کے اوپر پہلی دفعہ گورنمنٹ نے اسموگ کے آنے سے پہلے اسموگ کی میٹیگیشن کے اوپر کام کیا کہ جو سیکٹرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا، ان سیکٹرز کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بٹھا کر ان کے ٹارگٹس دیے، ان کے ٹائم لائنز دیے، ایک شارٹ ٹرم پلان، ایک میڈیم ٹرم پلان اور ایک لانگ ٹرم پلان جو ہے اس کو وضع کیا، اور ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر سیکٹر کو اس کی ٹائم لائن دی، جو میں آپ کو 2-3 دفعہ پریس ٹاک میں بتا بھی چکی ہوں کہ جس میں زراعت کا شعبہ ہے، ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے، انرجی سیکٹر ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، CNW جو کنسٹرکشن ہے، اس تمام سیکٹرز کو ان کی ٹائم لائنز کے مطابق کام دیا۔ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس میں بھٹے اور انڈسٹریل زونز جو ہیں اور جو چمنیاں ہیں جہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس کے مطابق ان سب کو ٹائم لائنز دیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر گورنمنٹ نے جتنا پاسبل ہو وہ ایکشن کر کے جو ریگولیشن کا اور جو لیجسلیشن کا اور جو انفورسمنٹ کا مرحلہ تھا، جو ہینڈ ہولڈنگ کا مرحلہ تھا، اس کو پہ کام کیا، اور ایک انفورسمنٹ کے ذریعے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ذریعے ایک بہت ہی میں کہوں گی کہ تاریخی ایک سلسلہ شروع کیا جس کے اعداد و شمار آپ کے سامنے دیتے بھی رہتے ہیں ہماری اس وقت ایڈ کیمپین بھی چل رہی ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ جو خالی برک کلز ہیں جس کو بھٹا کہتے ہیں، اس کو ٹوٹل 50,000 کے قریب ہمارے وزٹس رہے پنجاب پورے میں، جس کے اندر جو نوٹسز ہیں وہ تو ایشو ہوتے رہتے ہیں گائے بگائے 15,000، جس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ پہلے ان کو چلان کرتے تھے، سیل کرتے تھے اور بند کرتے تھے، لیکن پہلی دفعہ تقریباً 700 بھٹوں کو ڈیمولش کیا گیا نوٹسز کے بعد، اور جس کے اندر جو 212 بھٹے ہیں وہ لاہور کے جو ڈویژن ہے اس کے بھٹے ہیں جن کو ڈیمولش کیا گیا، سیل کر کے جب انہوں نے سٹیکنگ اپنی ٹھیک کی، جو اینٹوں کی ہوتی ہے، جب اس کی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ آئے تو ان کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ اس میں لاہور کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میں بہت سے میڈیا کے رپورٹرز اور حضرات ایسے بیٹھے ہیں جو بار بار ہمیں رپورٹ کرتے رہے کہ یہاں بھٹے سے کالا دھواں نکل رہا ہے، کیونکہ کالا دھواں نکلنا نشانی ہوتی ہے کہ جو بھٹا ہے وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں ہے۔ اس میں 1350 FIR کٹیں، جو 97 ملین تک کا فائن دیا گیا، لیکن زیرو ٹالرنس ہے۔ میں نے خود جا کے جو بھٹے انفلوئنشل لوگوں کے تھے ان کو خود میں نے مسمار کرایا، ان کو ڈیمولش کرایا، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بھٹے سے دھواں نکلنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی صحت کا معاملہ ہے، لاہور کے لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے، پنجاب کے لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو اس وقت ہے کہ ہم تقریباً 365 دنوں میں حالات ہمارے یہ ہیں کہ ہم 275 دن انہیلدی دن جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کے، تو 365 دنوں میں سے 275 دن لاہور کے لوگ جو ہیں وہ انہیلدی انوائرمنٹ میں سانس لیتے ہیں۔ لاہور کی اس وقت اگر میں آپ کو معاملہ میں بتاتی ہوں، جو لاہور ڈویژن کا معاملہ ہے اور لاہوریوں کا معاملہ ہے، وہ بھی میں اس کے اوپر ابھی آتی ہوں، لیکن اگر ہم ایئر پولوٹنگ انڈسٹری کی بات کریں تو EPA نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر تقریباً 15,000 وزٹس کیے، 152 انڈسٹری کے کو ڈیمولش کیا۔ اس کے اندر وہ پلانٹس بھی ہیں جو ربڑ سے تیل بناتے ہیں، جو سب سے ورس پلانٹس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو 66 انڈسٹری ایسی ہے جو ڈفرینٹ ری رولنگ سٹیل ملز ہیں جس سے دھواں نکلتا ہے، اور تقریباً 721 انڈسٹری یونٹس کو سیل کیا گیا، جس میں سے 152 کو ڈیمولش کیا گیا، اور اس میں بھی بہت بڑی بڑی انڈسٹریز بھی آتی ہیں جن کے اوپر زیرو ٹالرنس رکھی گئی، کسی سفارش کو نہیں مانا گیا، کیونکہ یہ انڈسٹری کی ایک ایمیشن کنٹرول سسٹم لگتا ہے ان کی چمنی کے اوپر جو بتاتا ہے کہ ان کے اندر کیا حالات ہیں، جو چل ہی نہیں رہے تھے۔ آتے ہی ان کو فال کیا گیا، اس کی اب لائیو فیڈ EPA کے مانیٹرنگ سینٹر میں آتی ہے، اور وہ پورا ایک ڈیجیٹائزڈ نظام جو ہے وہ اس کا بن گیا ہے۔ اسٹبل برننگ آج کل کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت جس وقت ہم اس فیز میں انٹر ہو رہے ہیں جو کہ اسموگ کی مینجمنٹ کا فیز ہے، اس میں جو کاشت ہے رائس کی وہ آپ کو معلوم ہے کہ شروع ہو گئی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ 6 لاکھ ایکڑ کے ایڈیشن رائس کی ہارویسٹنگ ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹبل برننگ ہے اس کا بھی جو
مقدار ہے وہ بڑھ گئی ہے. پہلی دفعہ پنجاب نے نہ صرف فارمرز کو یہ کہا کہ آپ اسٹبل کو برن نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اکوپ کیا سپر سیڈر کی ایک پروگرام کے ساتھ, جس میں سے ابھی تک 1000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے فارمرز کو, جس میں 60% اس کی کاسٹ کا جو حصہ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے اور 40% جو ہے وہ فارمرز نے دیا ہے, جو کہ شریڈ کرتا ہے, اس کو فرٹیلائز کرتا ہے اور منجی کو جلنے کی بجائے بلکہ اس کو ایک اچھی کھاد میں کنورٹ کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا. جو اسٹبل برننگ کی معاملات ہیں اس وقت تک 400 سے زائد FIRs کٹ چکی ہیں. اریسٹ جو ہیں اس میں فارمز کے اوپر جو لوگ اسٹبل برن کرتے ہیں ان کو اس وقت 0 ٹالرنس کے ساتھ اریسٹ کیا جا رہا ہے, FIRs کاٹی جا رہی ہیں. اور اسی طرح جو اسموک امیٹنگ وہیکلز ہیں, پہلی دفعہ وہیکل ایمیشن کنٹرول سسٹم, وہیکل فٹنس کا ایک پورا رجیم لائی گئی ہے. اس میں ورک شاپس کو اور وک اسٹیشنز کو انکلوڈ کیا گیا ہے. پہلی دفعہ سیف سٹی کیمروں میں تھرمل آئیڈینٹیفیکیشنز کے ذریعے وہ والے وہیکلز, چاہے وہ 2 ویلرز ہیں, چاہے وہ 3 ویلرز ہیں, چاہے وہ بس ہے, ٹرک ہے, موٹر بائک ہے, کار ہے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کر کے رول میں تبدیلی کر کے پہلی دفعہ ہم نوٹس کرتے ہیں, چلان کرتے ہیں, اور اس کے بعد کابینہ نے پرسوں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وہیکل کو کلیمپ کر دیا جائے گا. اس سیزن کے اندر کوئی وہیکل جو لاہور میں گاڑی ہو, موٹر بائک ہو, بس ہو, ٹرک ہو, ان سب کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. تو آپ برائے مہربانی اپنی وہیکلز کے فٹنس کو صحیح کریں, اپنے دھواں جو نکل رہا ہے اس کو ٹھیک کریں, ورنہ آپ کی گاڑی چل نہیں سکتی, وہ کلیمپ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو فیوجیٹیو ڈسٹ کا معاملہ ہے, آپ نے سب کو پتہ ہے کہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو ایک وہ ڈسٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر کمپلیٹ SOP ہے کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل بھی ہے اب وہ لاہور کے اندر جب انٹر ہوگا تو اس کے پورے SOP ہیں, اس کی لیول کیا ہونا چاہیے, اس کے اوپر ترپال ہونی چاہیے, اس کے اوپر گرین کلاتھ ہونا چاہیے, اور وہ بھی پوری طرح سے اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے جو انٹری پوائنٹس ہیں لاہور کے اندر. اسی طرح پنجاب کے اندر پلاسٹک بین ہے, لیکن پھر بھی رات کو بھی ہم نے ایک آپریشن کیا ماڈل ٹاؤن کے ایریا میں, برکت مارکیٹ کے ایریا میں, گلبرگ میں تمام دکانیں سیل کی جو پلاسٹک کو یوز کر رہی ہیں ابھی بھی. اور میری مگر یہ ضرور گزارش ہوگی آپ سب سے, لاہور کے شہریوں سے, پنجاب کے شہریوں سے, کہ آپ خود جب تک پلاسٹک کے بیگ کے استعمال کو بند نہیں کریں گے, یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر قابو پانا مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن آپ سب کے تعاون سے یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ ضرور بتاتی چلوں کہ لاہور جو ہے اس وقت وہ ایکسائز کے ڈیٹا کے مطابق 45 لاکھ موٹر بائک لاہور میں ہے, جس میں سے روزانہ کی بنیاد پر 1800 موٹر بائک روز ایڈ ہوتی ہے اس مقدار میں. اور جو موٹر بائک ہے اس کا جو دھواں ہے جب تک اس کے اوپر پراپر SOP کے ساتھ وہ نہ ہو تو وہ کنٹریبیوٹر ہے اس AQI میں اور اسموک میں. جو آپ کی 13 لاکھ گاڑیاں ہیں جس میں 3 ویلر, 2 ویلر, بس, ٹرک سب شامل ہیں لاہور کے اندر. اسی طرح 1200 بھٹے جو ہیں وہ لاہور کے اندر اور اس کے گرد و نواح لاہور ڈویژن جو ہے اس میں موجود ہیں. 6800 انڈسٹریل زون اور یونٹس لاہور کے اندر ہیں. اور اسی طرح جو آبادی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, اس وقت ہماری آبادی تقریباً 1.5 کروڑ کے حساب سے 15 ملین کی آبادی بنتی ہے, جو 1.5 کروڑ آبادی ہے. اور 30 سے 40 لاکھ کوکنگ سٹووز ہیں جو بھی ایئر پولوشن کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور جو گرین ایریا ہے لاہور کا, وہ جو لیٹسٹ اگر میں آپ کو کہوں کہ میپس دکھا دیں تو جو گرین ایریا ہے وہ صرف 3.33% لاہور کا گرین ایریا ہے. اس وقت لاہوری جو ہیں, جو لاہور ڈویژن ہے, وہ ہیٹ آئلینڈ کے اوپر ہم سب رہ رہے ہیں اور اوپر میتھین کلاؤڈ ہے. تو یہ ہماری اس وقت سچویشن ہے کہ نیچے ہیٹ آئلینڈ ہے اور اوپر میتھین کلاؤڈ ہے جس کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں. 275 دن جو ہیں وہ انہیلدی ہیں ہمارے ٹوٹل ڈیز 365 میں سے. اور AQI لیول آپ لاسٹ ایک ہفتے کا, ویسے تو پورا سال 275 دن ہمارا انہیلدی انوائرمنٹ ہے, اور اگر آپ پچھلے ایک ہفتے کا لیں ڈیٹا تو ہمارا پچھلا پورا ہفتہ جو ہے وہ ایک انہیلدی انوائرمنٹ میں ہم نے
سانس لیا ہے اس کا ڈیٹا ہم اپنی ویب سائٹس پہ بھی دیتے ہیں، موجود بھی ہے، آپ لوگ گرین ایپ پہ جا کے ڈیٹا دیکھ بھی سکتے ہیں جو ہم نے لانچ کی ہے. اور لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسٹبل برننگ کا اس وقت سیزن ہے، جس میں سیالکوٹ، نارووال، شیخوپورہ، حافظ آباد، گجرانوالہ، قصور کا جو ایریا ہے، یہ سب سے زیادہ رائس کلٹیویشن کا ایریا ہے جہاں اس وقت اسٹبل برننگ ہو رہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ اسموک کی جو اس وقت تھرڈ فیز ہے، اس میں جنگ جو ہے وہ لاہوریوں اور اسموک کے درمیان ہے. آپ لوگ جو صبح سے لے کر رات تک کریں گے وہ آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس کو ڈٹرمن کرے گا. تو جو اسموک کا آ جانا ہے یہ ایسے نہیں آتی، یہ ہم خود لاتے ہیں. لاہور کی جو اس وقت میں نے آپ کو جو پکچر دی ہے کہ اس میں وہیکولر اسپریڈ کیا ہے، اسٹبل برننگ کا اسپریڈ کیا ہے، بھٹوں کا اسپریڈ کیا ہے، انڈسٹری کا اسپریڈ کیا ہے. ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی نہ کوتاہی ہوگی انفورسمنٹ میں. آپ لوگ بھی رپورٹ کرتے ہیں، ہمارے سرویلنس اسکواڈ جو ہیں وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر ای پی اے کی جو انہینسمنٹ کی ہے، اس کی فورس کی انہینسمنٹ کی ہے، اس کی ٹیکنالوجی کی انہینسمنٹ کی ہے. پہلی دفعہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سرویلنس شروع کی ہے، ڈرونز کے ذریعے سرویلنس شروع کی ہے. کل ہم شیخوپورہ جا رہے تھے ہیلی کے اوپر، تو اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم لوگوں کا ہیلی گزرا تو جو بھٹے تھے ان کے اندر سے تقریباً وائٹ دھواں جو تھا وہ نکل رہا تھا، کالے دھواں جو تھا وہ نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹبل برننگ تھی اس کے اوپر ہماری کیمپین بھی چل رہی ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اینٹی اسٹبل برننگ اسکواڈز اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، پولیس کی مدد سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد سے. لیکن جب تک ریئلائزیشن ہمارے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ اسٹبل ہم فارمرز برن کر رہے ہیں، فارم اونرز برن کر رہے ہیں. جو بھٹا ہے، بھٹا اونر اپنی زگ زیگ ٹیکنالوجی کو ٹھیک نہیں کر رہا. ہم پلاسٹک بیگ استعمال کر رہے ہیں، ہماری گاڑیوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، ہماری موٹر بائکس میں سے دھواں نکل رہا ہے. ہم اپنے محلوں کے اندر اس میں یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں اسی پریس کانفرنس کے ذریعے، وہ ایریاز لاہور کے جو اس وقت ہائی ہاٹ سپاٹس ہیں اسموک کے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے، جس کی وجہ سے پورا لاہور ڈویژن اور لاہور خاص طور پر شادرہ کا علاقہ ہے، شاد باغ کا علاقہ ہے، گڑی شاہو کا علاقہ ہے، محمود بوٹی کا علاقہ ہے، دھرم پورہ، لوور مال، اسلام پورہ، سمنا آباد، گلشن راوی، اقبال ٹاؤن، سرکولر روڈ جس کو برانڈرتھ روڈ ایک اور ہے جو برندرتھ روڈ سے کہتے ہیں، بادامی باغ، شملہ پہاڑی، یہ وہ ہاٹ سپاٹس ہیں جس کے جو اے کیو آئی لیولز جو ہیں اس کے بہت ہائی ہیں اور وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سرکولر روڈ کا جو ایک بنتا ہے کوریڈور، اور یہ ڈیٹا اب سب سائنٹیفک ڈیٹا ہے، یہ نہ آپ کا ڈیٹا ہے نہ میرا ڈیٹا ہے، یہ اے کیو آئی ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے تھرو ہمیں یہ اے کیو آئی ملتا ہے. تو میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ لاہوریوں کو اعلان جنگ کرنا پڑے گا اسموک کے خلاف. گورنمنٹ پورا ساتھ دے گی. گورنمنٹ نے ہر پالیسی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق ڈپارٹمنٹ نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے. ہر پالیسی، ہر ریگولیشن، جہاں ہم نے لیجسلیٹو تبدیلی لانی تھی وہ لائے ہیں، جہاں ہم نے اپنی انفورسمنٹ کو انہینس کرنا تھا وہ کیا ہے. لیکن جب تک لاہوری خود یہ اعلان جنگ اسموک کے خلاف نہیں کریں گے، اسموک ختم نہیں ہوگی. اور یہ بھی میں کیٹیگوریکلی بتاؤں کہ جو ہمارا اسموگ میٹیگیشن پلان ہے، اگر آج ہم شروع کریں گے، وہ دنیا کے تمام شہر جنہوں نے اپنے اے کیو آئیز کو، ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر کیا ہے، وہ 8 سے 9 سال لگے ہیں. یہ اوور نائٹ چینج بدلے گی نہیں. اور جو کراس باؤنڈری انڈیا سے ونڈ کوریڈور بنتا ہے، اس سے 30% اسموگ کا جو ونڈ کا ڈائریکشن ہے وہ ہماری طرف آتی ہے. لیکن وہ 70% جو ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری اپنی کنٹریبیوشن ہے، اس کے ساتھ مل کر اے کیو آئی لیولز وہ آتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں. میڈیا سے میری گزارش ہے کہ آپ جس وقت، میں نے میڈیا کو لیٹر بھی لکھا ہے، آپ کے چینلز کو بھی لیٹر لکھا ہے کہ آپ اس آگاہی میں ہمارا ساتھ دیں. ہم اس وقت پیڈ الیکٹرانک کیمپین چلا رہے ہیں جو افسوسناک ہے. آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ مل کر ہم چلاتے رہیں گے، بالکل چلائیں گے، ہمیں ایئر ٹائم کا بھی کانسیپٹ کا اندازہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ مل کر اس آگاہی میں حصہ بننا پڑے گا. اس کی رپورٹنگ جب آپ دکھاتے ہیں پلاسٹک بیگ، پنجاب حکومت ناکام،
میں اس کو بالکل ایک پازیٹیو تنقید سے لیتی ہوں، اور میں اس رپورٹنگ کو اپنے اسکواڈس کو بھیج کر اس کے اوپر ریٹ کرتی ہوں۔ رات کو بھی جب میرے پاس پلاسٹک کی آئی تو میڈیا نے مجھے بتایا کہ یہاں اس جگہ پہ پلاسٹک یوز ہو رہا ہے، ہم نے فوراً اپنی اسکواڈس بھیجیں، آپ ہمارا عام بنے امپلیمنٹنگ، آپ ہمارا وہ 4th پلر بنے آگاہی کے لیے، کیونکہ یہ جب تک ریئلائزیشن آپ کو اور مجھے نہیں ہوگی، شہریوں کو نہیں ہوگی جو کنٹریبیوٹ کریں، اور اتنے ویسٹڈ وہ ہیں، ہماری سوچ ہو چکی ہے، اتنی انڈیپینڈنٹ سوچ ہو چکی ہے کہ ہماری جگہ صاف ہے اور ہم اپنا کوڑا بھی باہر پھینکتے ہیں، ہم اپنی جب گاڑی لے کر جاتے ہیں تو ہم وہ گاڑی میں سے دھواں نکل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، دھواں نکل رہا ہے تو ہم تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی موٹر بائک پہ اپنے بچے کو لے کر صبح اسکول جا رہے ہیں اور اس موٹر بائک سے دھواں نکل رہا ہے تو آپ کا بچہ جو ہے سب سے پہلے اس سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ منجی جلا رہے ہیں تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں جس میں آپ کا بھی گھر آتا ہے، اگر آپ اسٹبل برننگ کر رہے ہیں تو آپ بھی اس سے اتنے ہی متاثر ہیں، بلکہ زیادہ آپ کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ انٹریکشن ہے۔ اگر آپ بھٹا جلا رہے ہیں تو قصور، شیخو پورہ ورسٹ ایریاز تھے، اور لاہور خود، جس میں بھٹوں کو ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا، لیکن یہ ریئلائزیشن بھٹے والے کو ہونی چاہیے، موٹر بائک والے کو ہونی چاہیے، گاڑی والے کو ہونی چاہیے، منجی جلانے والے کو ہونی چاہیے، انڈسٹریل زونز جہاں وہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی اپنی ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں جو ربڑ بنانے والے ہوتے ہیں، تیل بناتے ہیں ربڑ سے، جس کو پرائیولسس پلانٹس کہتے ہیں، ان کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں نے تصویریں بھی دکھائی تھیں، ان کے جو پورا کالا منہ ہے، آپ پہچان بھی نہیں سکتے دھوئیں کے ساتھ، اور وہ اس انڈسٹری کا جو اونر ہے جو چلا رہا ہے۔ اور پھر اسلام پورہ، دھرم پورہ، یہ چھوٹے چھوٹے جو ایریاز ہیں، انہوں نے محلوں کے اندر یہ چربی پگھلانے والے اپنے گھروں میں پلانٹس بنائے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو سیل کیا ہے، ہم نے ان کو بند کیا ہے۔ پھر یہ پوٹری بنانے والے جو پلانٹس ہیں، ہم نے ان کو سیل کیا۔ مطلب اگر کسی کا بزنس توڑا جاتا ہے تو مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں، لیکن اس کو بزنس کو صحیح کرنے کے طریقے موجود ہیں، اور اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں لگتی، وہ صرف کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے فکس کرنی ہیں۔ تو میری پریس کانفرنس کا آج کا مقصد ہے کہ لاہور اعلان جنگ کرے اسموگ کے خلاف، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے تمام وہ امپلیمنٹنگ پالیسی، لیجسلیشن، انفورسمنٹ، ریگولیشن سب آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب تک لاہوریوں کو خود، یہ آپ کے سامنے 2 میپس میں دکھا رہی ہوں، اس میں جو ریڈ میپ ہے، آپ رائٹ ہینڈ سائڈ والا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس وقت حالات ہیں ٹیمپریچر کے، جس طرح میں آپ کو کہہ رہی تھی نا ہیٹ، اور اس وجہ سے 2% جو گرین کور ہے جو کم ہوا ہے، 2 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوئی ہے لاہور میں ٹیمپریچر وائز۔ تو آپ ہیٹ آئلینڈس پہ رہ رہے ہیں اور آپ میتھین کلاؤڈس کے نیچے رہ رہے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اسموگ کے خلاف، AQI کے خلاف، انوائرمنٹ، یہ جتنا ہم نے ایپ بنائی ہے 1373، آپ ہمیں رپورٹ کریں، کوآرڈینیٹس دیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب سے ہم نے یہ ایپ بنائی ہے بہت رپورٹنگ شروع ہو گئی ہے، لوگ اپنی گزرتے موٹر وے سے اپنی ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ یہاں یہ جیو کوآرڈینیٹس ہیں، یہاں اس وقت جیو فینسنگ کے ذریعے اسٹبل برننگ ہو رہی ہے۔ کل مجھے پتہ چلا کہ ایک علاقہ تھا جس میں لیوز کی صبح برننگ ہوتی تھی، وہ اپنے اکٹھے کر کے جو پتے ہیں وہ اکٹھے رکھ کے جلا دیتے ہیں، اور اس سے بہت اسموک ایمٹ ہو رہی تھی۔ اور ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ تقریباً 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر میں آلودگی، ایئر کی جو آلودگی ہے اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے۔ لاہور کا ڈیٹا میں نے آپ کو دے دیا ہے، اسموگ کے سیزن کا 4 مہینے کا اگر آپ ڈیٹا لیں تو 30 سے 35% ہاسپٹل ایڈمیشنز میں اضافہ ہوتا ہے، صرف ریسپریٹری اور لنگز اور جو اس سے ریلیٹڈ ہے ریسپریٹری ڈیزیزز، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا فیصلہ جو ہے AQI کا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن اس میں 90% جو کردار ہے وہ لاہور کے رہنے والے لوگوں نے خود ادا کرنا ہے۔ پلاسٹک بیگ کا استعمال نہ کریں، اسموگ جو ہے وہ موت ہے،
اور اس کی پوری سائنٹیفک ڈیٹا موجود ہے کہ اگر آپ کی عمر کی ایکسپیکٹنسی ایج کی جو ہے وہ 70 سال ہے تو آپ 10 سال پہلے آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی بیکاز آف AQI ریلیٹڈ ڈیزیزز. ہمارے جو بچے ہیں وہ میتھین کلاؤڈز کے نیچے ہم لوگوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں, اور جو گراؤنڈ لیول ہیٹ کا اس وقت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. گرین ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں, ٹریول کرتے وقت آپ دیکھیں اپنے GIS میپس کے اوپر, گوگل میپ کے اوپر کہ جس طرف بہت کانسنٹریشن ہے وہاں سے اپنی گاڑیوں کو ڈائیورٹ کریں. جو آپ کی شملہ پہاڑی کا ایریا ہے اور جو آپ کا سرکولر کوریڈور ہے جہاں اسکولز ہیں, خاص طور پر ہم نے ٹریفک کی جو ڈائیورژن ہے وہ تو ابھی ہم لگا دیں گے 1 ہفتے کے اندر جو ہمارا اسموگ کا مینجمنٹ پلان ہوگا. جس طرح اسموگ آئے گی, بچوں کے اسکول کا ٹائمنگ ہم نے تبدیل کیا ہے جس کو ہم نے 8:45 کیا ہے کیونکہ اس وقت صبح کے وقت ٹریفک ہاٹ اسپاٹس کی وجہ سے اور AQI کی وجہ سے انہیلدی ہے. ماسک کا استعمال جو ہے بچوں کے لیے ہم نے اسکولوں میں مسٹ کر دیا ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہم جس طرح پروگریس کریں گے اگلے ہفتوں میں, اللہ کرے اسموگ کم ہو, لیکن ہم سب کو بھی ماسک کا استعمال کرنا ضروری ہو جائے گا. تو ہم آپ کو حفاظتی تدابیر دیتے رہیں گے, ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کو ایکوپ کرتے رہیں گے. 1373 کے ذریعے آپ اپنے رپورٹ کریں انسیڈنٹس, ہماری اسکواڈز انشاءاللہ پہنچیں گی, لیکن بہتر یہی ہے کہ اسکواڈز کے پہنچنے سے پہلے ہم اپنی جو بیہیویئر ہے اس کو بدل لیں, چاہے ہمارا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو. اچھا میڈم, یہ تو بڑی اچھی آپ کی کاوش ہے خود پنجاب کی, سب کو سوال کرنے کا موقع میں دوں گی بر وقت جو اب اقدامات شروع کیے ہیں اور وقت سے پہلے, لیکن انڈین پنجاب سے آپ نے بتایا کہ 30% سے زائد جو ہے وہ اسموگ پاکستان کی سرحد سے ہو کر لاہور میں داخل ہوتی ہے, لیکن آخری رابطہ انڈیا کے ساتھ نومبر 2017 میں ہوا تھا, تو اب یہ کوئی ہے تو کیا اسکولوں میں جو ہے وہ بچوں کو چھٹیاں دی جائیں گی؟ 4 سوال کیے آپ نے. پہلا سوال آپ کا انڈیا کے ساتھ بات چیت کا ہے. انڈیا کے ساتھ بات چیت جو کلائمیٹ ڈپلومسی ہے اس کا ایک ویژن چیف منسٹر پنجاب نے دیا. ہم ورلڈ بینک کا ایک ایئر کوالٹی انڈیکس کا پروجیکٹ لا رہے ہیں جس میں لاہور ڈویژن کی تمام ٹرانسپورٹ کو ہم ٹرانسپورٹ کے اوپر انشاءاللہ کنورٹ کریں گے, جس میں 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر ہیں, اور اس کے اندر ہی کلائمیٹ ڈپلومسی کا ایک کمپوننٹ ہے, اور وہ 30% ہے. ہم 30% کو مینیج کریں گے کلائمیٹ ڈپلومسی کے ذریعے, لیکن 70% کو ہم نے خود مینیج کرنا ہے, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اور اب اگر ہم 70% کو مینیج کر کے دنیا کو یہ دکھائیں کہ 70% ہم نے مینیج کیا ہے جو ہمارے اس سے تھا, اور 30%, تو پھر پریشر بھی پڑتا ہے ان کنٹریز پر جو کہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر کنٹری, دنیا میں ہر کنٹری, چاہے وہ چائنا میں بیجنگ ہو, بنگلہ دیش ہو, انڈیا ہو, یہ تمام اپنے شہریوں کو, میں ایک بات بھول گئی, جو ترمیم ہوئی ہے آئینی 26ویں, اس میں 9A سیکشن کو انسرٹ کیا گیا ہے. کلین, ہیلدی اور سسٹینیبل انوائرمنٹ کو بنیادی حق بنا دیا گیا ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. یہ بہت بڑی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی میں سمجھتی ہوں کنٹریبیوشن ہے, اور یہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی, کیونکہ جب آپ کا بنیادی حق بن جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے بجٹری ایلوکیشنز, آپ کی بجٹس, آپ کی پالیسیز, آپ کی جو ویژن ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹل ویژن ہو, کنٹری کا ویژن ہو, پروونشل ہو, نیشنل ہو, تو وہ اس کے اکارڈنگلی ٹرانسفارم ہوتا ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ شہباز شریف صاحب اس میں خراج تحسین کے مستحق ہیں, اور ان کو یہ ہونا چاہیے. اسکولوں کی چھٹیاں بالکل ہمارے SOPs ہیں. پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ وہ ورس جس وقت ببل اسموگ کا بن جاتا ہے اور ایفیکٹ آ جاتا ہے, تو اس میں پھر ہم بچوں کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم اسکولس کی چھٹیاں کرتے ہیں, لیکن وہ کب ہونی ہے, کس وقت ہونی ہے, وہ AQI ہی ڈٹرمن کرے گا. تو یہ تمام چیزیں میں نے پہلے جیسے کہا کہ لاہوریوں کو ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کس وقت کیا ہونا ہے. اچھا میم, یہ